أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما دور النشر الراجحة إلى الفاتيكان فهي منتشرة في جميع أنحاء العالم وبلغات مختلفة طبعت لحد الآن أكثر من 5000 نوع من الكتب بالمليارات النسخ. ها مولانا، أما دور النشر الراجعة إلى الفاتيكان کہ جو ویٹیکن سٹی کا جو پرنٹنگ پریس ہے مولانا، دور النشر یعنی پرنٹنگ پریس، الراجع الی الفاتیکان جو ویٹیکن سٹی کا ہے، فہی منتشرۃ فی جمیع انحاء العالم، تو وہ نشر کرتا ہے پوری دنیا میں، وبلغات مختلفہ اور الگ الگ زبانوں میں. طبعت لحد الآن أكثر من 5000 من النوع من الكتب، کہا ابھی تک 5000 سے زیادہ قسم کی کتابیں وہاں سے چھپ چکی ہیں. 1976 کا احصائیہ ہے مولانا، یہ سب کتنی 5000 قسم، 5000 کتابیں نہیں مولانا، 5000 سے زیادہ کی قسمیں. جیسے آپ نے یہ لے لیا مولانا، یہ آپ نے منطق لے لی، آپ نے نحو لے لی، تو 2 قسم ہوئی. ایسی کتنے قسم؟ 5000 سے زیادہ قسم. آسان سمجھ رہے ہیں آپ؟ نسخے کتنے نسخے مولانا؟ ملیاردات نسخ، یعنی اربوں نسخے. ملیارد یعنی ارب، اربوں نسخے. والآن یسعی الفاتیکان، اور ابھی ویٹیکن کوشش کر رہا ہے، لیستفید من الاقمار الصناعیہ، تاکہ استفادہ کرے سیٹلائٹ سے. اقمار صناعیہ یعنی سیٹلائٹ. للبث التلویزیونی علی نفقت شرکت لومن 2000، صحیح ہے، للبث التلویزیونی یعنی ٹیلی ویژن پر نشر کرنے کے لیے، علی نفقت شرکت لومن 2000، صحیح ہے، خرچ پر لومن 2000 کمپنی کے. اور یہ لومن 2000 مولانا ایک الیکٹرک کی وہ آتی ہے لاسل کی، جو وائی فائی کے ریشیو ہوتے ہیں اس پہ جو نشر کیا جاتا ہے، اس کی کمپنی ہے. لیتمکن زعیم الکیتھولک، جو کیتھولک عیسائی کے رئیس ہیں، للتحدث مباشرتاً، تاکہ وہ بات کر سکیں ڈائریکٹ. عیسائی کیتھولک یعنی عیسائیوں میں 2 ہوتے ہیں مولانا، ایک کیتھولک. تو کیتھولک عیسائی کے زعیم یعنی بڑے پوپ، ہاں بڑے عالم جو ہوتے ہیں ان کے. للتحدث مباشرتاً، تاکہ ڈائریکٹ بات کر سکیں، الی جمیع نقاط العالم، دنیا کے ہر کونے میں. سوچئے کہ ہماری آواز ہے مولانا کسی کی جو پہنچ رہی ہو؟ اور یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ 1976 کی. 5000 سے زیادہ کتابیں چھپ رہی ہیں. قسم یعنی 5000 سے زیادہ کی قسم، یعنی تاریخ میں، طب میں، اخلاق میں. بھئی قرآن کون چھاپ رہا ہے؟ ارے یار چائنا دیکھ لو یار، تمہاری تسبیح سجدہ کا کس کا بنا؟ کون بنا رہا ہے؟ تم بنا رہے ہو؟ مبارک پور میں بن رہی کہ جلال پور میں بن رہی؟ ہاں کہاں؟ چائنا میں. عبادت کس کو کرنا ہے؟ مسلمان کو. چائنا میں اتنے مسلمان بھی نہیں. وَأَمَّا الشُّيُوعِيَّةُ فَقَدْ كَانَ لَهَا أَيْضًا إِعْلَامٌ مُكَثَّفٌ. کہا شیوعیہ یعنی مولانا کون؟ سمجھ رہے ہیں؟ مارکس وادی. یہ جو روس میں تھے، سوویت سنگھ جس کا تھا. اور یہ نہیں کمیونسٹ کہی، ان کو کمیونسٹ کہی.
اما الشیوعیہ یعنی کمیونسٹ، چائنا میں بھی ہے مولانا یہ. فقد کان لہا ایضا اعلام مکثف، تو اس کا بھی تھا مکثف یعنی گھنا، اس کا بھی تھا گھنا میڈیا یعنی زیادہ میڈیا. فمثلا مثال کے طور پر بین 66 و 70 یعنی سن 1966 سے 1970 تک مولانا میلادیہ، طبع اکثر ملیارد نسخہ من کتاب ماؤ، صحیح ہے، کروڑوں نسخوں سے زیادہ یعنی 1 ارب کاپی سے زیادہ ماؤ کی کتاب کے چھاپے گئے. ماؤ کون تھا مولانا لکھ لیں؟ ہاں، عرب نسخوں سے زیادہ ماؤ کتاب کے چھاپے گئے. کون تھا ماؤ لکھ لے مولانا؟ ایک سیاسی ذمہ دار، سیاسی اور فوجی قائد چین میں، جس نے جمہوریہ سین کی بنیاد ڈالی، جس نے چائنا جمہوریت کی بنیاد ڈالی. اور اس نے کمیونسٹ پارٹی کی ذمہ داری 1935 سے لے کے اپنی وفات تک رکھی، اس کے پاس تھی 1935 سے لے کر اس کے انتقال تک. یعنی جو نیا چائنا بنایا، چائنا میں جو انقلاب لے کے آیا وہ کون تھا؟ ماؤ. ٹھیک ہے، یعنی اس کے بارے میں اگر آپ سرچ کریں گے مولانا، آئیے دکھا دوں، ادھر آپ، ماؤ ماؤ ماؤ، یہ رہا ماؤ زیڈگون، چائنیز پولیٹیشین. امیج میں جائیے، دکھ رہا ہے یہ وہاں پہ جو لانے والا انقلاب تھا 1935 میں، کیسے یہاں پہ گاندھی ہے ویسے ہی وہاں انقلاب لانے والا کون ہے چائنا میں؟ ماؤ. اس کی کتنی اربوں کتابیں اس کے لکھی ہوئی کتاب کو جو ہے چھاپا گیا ہے، تاکہ ان کے پیغام کو، ان کے مقصد کو لوگوں تک کیا کیا جا سکے؟ پہنچایا جا سکے. یعنی اگر اس کے بارے میں دیکھیں مولانا، اس میں اگر آپ کو ایک فیسلٹی ہوتی ہے، کچھ اگر آپ کو پڑھنا ہو، سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو یہاں ٹرانسلیشن کا، یہاں دیکھو، یہاں پہ تو بتا دو، یہاں ایک ٹرانسلیشن ٹول ہوتا ہے، اس کو آپ جس لینگویج میں چاہیں ٹرانسلیٹ کر کے ایزیلی پڑھ سکتے ہیں. یہ فوراً کیا کرے گا؟ ٹرانسلیٹ کر دے گا. دکھ رہا ہے؟ ارے نہیں، ابھی صحیح ہو جائے گا. یہ دیکھیں، ماؤ زنگ چینی، پیدائش 26 دسمبر 1893، وفات 9 دسمبر 1976. صحیح ہے. ایک چینی مارکسی عسکری اور سیاسی رہنما تھا، جس نے چینی خانہ جنگی میں چینی کمیونسٹ جماعت کی قیادت کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی، اور 1 اکتوبر 1949 کو بیجنگ میں عوامی جمہوریہ چین کی بنیاد رکھی. کب؟ 1949 میں. صحیح ہے. اور یہ 1945 سے 1976 تک چین کی کمیونسٹ جماعت کا چیئرمین رہا، جبکہ 1954 سے عوامی جمہوریہ چین کی صدارت سنبھالی. صحیح ہے. ماؤ جدید تاریخ کی مؤثر ترین، ہاں کہاں گیا مولانا؟ دیکھیے، جدید مؤثر ترین شخصیات میں شمار ہوتے ہیں، اور ٹائم میگزین نے آپ کو 20ویں صدی کے 100 مؤثر ترین شخصیت میں شمار کیا تھا. مؤثر ترین جنہوں نے دنیا میں کیا ڈالا ہے؟ ایک اپنا اثر ڈالا ہے. سمجھنا ہی بات. اب آ جائیے یہاں پہ، آئیے یار، ابھی 2-3 لوگ اور آ رہے ہیں، ان کو بھی دیکھ لو. پھر یہاں پہ مولانا لینن، لینن کون تھا اور اسٹالن کون تھا؟ یوسف اسٹالن مولانا یہ آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے، سوویت سنگھ کو توڑنے والا، بنانے والا، اور یہ ہے کون ہے؟ یہ اسٹالن.
اور یہ لینن بھی وہیں پہ ہے. آئیے یہاں ان کو بھی دیکھ لیجئے آپ. لینن اینڈ اسٹالن دکھ رہا ہے یہاں پہ. ہاں ہے نا, لینن ورسز اسٹالن. یہاں دیکھ لیجئے آپ, لینن کے بارے میں ہے یہاں, لینن اور اسٹالن کا وہ ہے. اور آئیے یہ اسٹالن کے بارے میں ہے, یوسف ان کا نام تھا کیا, یوسف اسٹالن. یہ تو کہہ رہا 3 ہی لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کرے گا. ایڈ لینگویج, ایڈ لینگویج, سرچ اردو کروں. کہہ رہا دس پیج از ناٹ اویلیبل ان لینگویج ان پٹ ڈسپلے لینگویج. پہلے جو آیا اسے لے لیتے ہیں, اور یہاں جائیں گے مولانا, اس پہ تھے نا ہم لوگ, لینگویج نہیں لے رہا ہے. بہرحال دیکھیے انگلش میں دیکھ لیے, جوزف اسٹالن دا جنرل سیکریٹری آف دا کمیونسٹ پارٹی. کمیونسٹ کو ہم لوگ عربی میں کیا کہتے ہیں, شیوعیہ. دا سوویت یونین, کون سا, سوویت یونین, جو آج آپ کو آذربائیجان دکھ رہا ہے, صحیح ہے, جس پہ خود روس حملہ کر رہا ہے. کون سی کنٹری ہے وہ, یاد کرو. ارے لا حول ولا قوت الا باللہ. ازبکستان ہے, صحیح ہے, ارمانستان ہے. یہ سارے کس سے الگ ہوئے ہیں, 1992 میں. 1992 میں مولانا, 1922 میں نہیں ہے, 1992 میں الگ ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہو, جو سوویت سنگھ کا تھا پورا کیا ہو گیا, ٹوٹ گیا تھا. یعنی اب اگر آپ دیکھیں گے, سرچ کریں گے اس کا کیا, ورلڈ میپ, سب سے بڑا اگر کوئی ہے ورلڈ میپ, سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو روس کا علاقہ آپ کو نظر آ جائے گا. رشیا, یہ دیکھیے, اسی کو ہم سیو کریں کہ لوگوں نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے کیا نہیں کیا ہے. دیکھیے, اور مسلمانوں نے کیا کیا وہ غور کریے. تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں آئیے, یہ پورا روس ہے, یہ سارے روسی میں ہوتے تھے. آگے آ جائیے, یہ پورا سوویت سنگھ تھا. یہاں جو آس پاس کچھ ملک ہیں کس کے انڈر میں تھے, ارے بہت چھوٹا ہے. یہ دکھ رہا ہے قزاقستان, اسی میں تھا. یہ کیا ہے, اب اتنا چھوٹا چھوٹا بھی رہنے نہیں دکھ رہی ہے. تو یورپ میں ادھر چلے جائیں گے, ادھر یورپ ہے, ادھر کی کنٹریاں اس کے انڈر میں تھیں. اور ابھی بھی ایک ملک سے دیکھے جنگ چل رہی, میں نام بھول رہا ہوں اس کا. ٹھیک ہے, یہ پورا رشیا مولانا, دنیا میں اس سے بڑا کوئی ملک نہیں ہے. یہ دیکھیے, ہم کینیڈا کو دیکھ لیں, الاسکا کو دیکھ لیں, یہ انڈیا دیکھ لیں, چائنا دیکھ لیں, جتنے ہر جگہ مال پہنچا رہا ہے, یہ کتنا بڑا ہے دکھ رہا ہے. یہ اس کی مساحت, تو یہ اس کو پورا بولا جاتا تھا سوویت سنگھ. تو اس کے کون تھے, جیسے یہاں پہ گاندھی ہیں, اس کے لینن اور اسٹالن. آئیے دیکھیے یہاں پہ, تو کہہ رہے تو بے اکثر من ملیارد نسخہ من کتاب ماؤ, ماؤ کی کتاب کے کتنے مولانا, عرب نسخے سے زیادہ چھاپی گئی. قائد الشیوعیہ فی الصین, جو کمیونسٹ پارٹی چین میں کیا تھے, اس کے ہیڈ تھے. وبین سنہ
1976 ہے نا، یعنی 1917 سے 1976 کے درمیان طبعہ و نشرہ چھاپی گئی اور نشر کی گئی اکثر من 35 ملین نسخہ. کتنے مولانا؟ 3,50,00,000 سے زیادہ کاپی. کتنی مولانا؟ 3 کروڑ کاپی. 3,50,00,000 سے زیادہ کاپی کس کی؟ لینن کی. کتنی لغات میں مولانا؟ کتنی زبانوں میں آپ تصور کر سکتے ہیں؟ 621 لغات، 621 زبانوں میں. تمہیں نام تک نہیں معلوم ہوگا، 2-4 زبان کا نام تم وہ کر کے جو ہے تھک جاؤ گے. لیکن اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے انہوں نے کتنی زبانوں میں ترجمہ کیا؟ 621 زبان میں. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ اگر ہم مرجع کا پیغام ہی دیکھیں گے، ہمارے یہاں کسی بھی سائٹ میں آپ جائیں گے کتنی زبانیں ملتی ہیں؟ انگلش، اردو، عربی، فارسی، ختم. کیا سارے مسلمان انہی لینگویج میں محدود ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ یعنی 621 زبان میں کروڑوں نسخے نکل جا رہے ہیں اس کتاب کے. کیوں؟ تاکہ اس پیغام کو ہم کیا کریں؟ لوگوں تک پہنچا سکیں. کیا مسلمانوں نے قرآن کے لیے کیا ہے؟ کیا مسلمانوں نے نہج البلاغہ کے لیے کیا ہے کوئی کام؟ کیا مسلمانوں کے پاس صحیفہ سجادیہ کے لیے ہو؟ ابھی میرے خیال سے عام شیعہ سے جا کے پوچھ لیں گے صحیفہ سجادیہ کیا، وہ بھی شاید نہ معلوم ہو اس کو. نہج البلاغہ شاید نہ جانے کتنے شیعوں نے دیکھی تک نہ ہوگی، نام ہی سنا ہوگا، ملاقات ہوئی ہوگی. تو ہمارا پیغام کتنا پیچھے ہے کہ نہیں پیچھے؟ جب جی اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی احصائیہ ہو تو بتائیے مجھے. ہمارے پاس تو نہیں، ہم تو نہیں جانتے ہیں کہ ہم اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنی زبانوں میں اس کو ترجمہ کر رہے ہیں. قرآن کی تفسیر کتنے لینگویجز میں موجود ہے. یعنی جو اپنی اساسی کتابیں ہیں وہ تک ہم جو ہے اپنے لوگوں تک نہیں پہنچا پائے، غیروں کی تو بہت دور کی بات ہے. خود پیغام امام حسین علیہ السلام ہم جس حد تک پہنچانا چاہیے نہیں پہنچا سکتے مولانا. اپنے ہی حد تک تو محدود ہیں. اپنے پیغام کو غیروں تک پہنچانے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو مولانا 35 ملین نسخہ مولانا، 3,50,00,000 کاپی من کتاب لینن کی کتاب کے 621 زبانوں میں. وَكُتُبْ اسٹالین ترجمت الى 106 لغہ من لغات العالم، اور اسٹالین کی کتاب کا ترجمہ کیا گیا دنیا کی زبانوں میں سے 106 زبانوں. وَطُبِعَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ ملیارد نسخہ، اور اس کے تقریباً 50 کروڑ، آدھا ارب مولانا، نصف ملیارد یعنی آدھا ارب، یعنی 50 کروڑ کاپی جس کی چھاپی گئی. الاتحاد الصوفیتی کان یہدی الی مکتبات العالم، صوبیت سنگھ مولانا جو روس کا تھا، کان یہدی الی مکتبات العالم، صحیح ہے، دنیا کی لائبریریوں کو گفٹ دیتا تھا. من 39 ملین کتابن، کتنی مولانا؟ 3,90,00,000 کتابیں. الا ان مساعی هذا النظام، لیکن اس نظام کی کوششیں
बाअत कुल्लुहा बिलफशाल, सब के सब नाकाम हो गई। बिहैसु तक़व्वदत अरकानुहु आम 1990, इस तरीके से कि उसके अरकान बट गए 1990 में। तक़व्वज़त मौलाना यानी कट जाना, छट जाना, अलग हो जाना। तो क्या है, वह मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि तुम दुनिया के लिए दुनिया में दूसरों को मकर, दूसरों के साथ मकर करते रहो, लेकिन खुदावंद आलम तुम्हें भी एक दिन क्या करेगा, नाकाम कर देगा, क्योंकि उसकी कुव्वत से बढ़कर कोई कुव्वत नहीं है। लेकिन फिर भी मुसलमान अभी भी बेदार नहीं है कि अपने ही पैगाम को अपने लोगों तक पहुंचा सकें, अपनी बात हम अपने लोगों तक पहुंचा सकें, चाहे कि दूसरे इसमें शामिल हों, चाहे कि हमारे पास खुम्स की इतनी बड़ी दौलत है कि जिससे न जाने कितने काम को अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद हमारा पैगाम, हमारा कुरान, हमारी नहजुल बलागा और सहीफे सज्जादिया और उसमें मौजूद दुआओं का जखीरा अपनों तक तो है नहीं, तो दूसरों की बात तो बहुत दूर है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।